السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ایک عظیم دن ہے، پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ناقابل فراموش دن، اور اس دن کی مناسبت سے آج ہمارے یہ اسپیشل پروگرام، میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز میں مشہور شاعر احمد ندیم قاسمی صاحب کے اس مشہور دعائیہ شاعری سے کروں، جس میں انہوں نے مملکت کے لیے نیک جذبات اور نیک خواہشات اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے نہ کبھی خم ہو سر وقار وطن، خدا کرے نہ کبھی خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو، حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے معزز مہمان جناب عبدالوہاب سلیم صاحب، تجزیہ نگار اور مذہبی اسکالر بھی ہیں، تو ریسرچ اسکالر ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلیم صاحب بہت شکریہ۔ اسی طرح ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ دیگر مہمانان گرامی بھی بذریعہ فون کال شرکت کریں گے۔ آپ ناظرین کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ اگر آپ شرکت کرنا چاہیں تو ہمارا لائیو کال کا نمبر اسکرین پہ شو ہوگا، ٹی وی اسکرین پہ۔ آپ اس پروگرام میں، اسپیشل پروگرام میں شرکت کر کے مملکت کے لیے اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین اس پروگرام میں مملکت خداداد پاکستان کو، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے ایک دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد پہ ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا تھا، لیکن افسوس کہ آج عبدالوہاب بھائی بہت سارے ایسے ہمارے مملکت میں نوجوان ہیں یا بڑے ہیں جو بھی ہیں، لیکن ان سے جب بات کرتے ہیں کہ جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا تھا، اس نظریے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا نظریہ تھا، کس وجہ سے ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم نے اس مملکت، اس دھرتی کو حاصل کیا۔ تو اگر اس کی وضاحت کریں کہ یہ نظریہ، اس کی بنیاد کس چیز کیا بنی، اور وہ نظریہ کیا تھا جس کے لیے ہم نے جانوں کی قربانیاں دی، بڑی ہجرت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو 23 مارچ 1940، جس کو ہم یوم پاکستان کہتے ہیں، کہ جس دن قرارداد پاکستان جو تھی منظور ہوئی تھی، اور قرارداد پاکستان جو تھی، اس کا اصل کیا تھا کہ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ بر صغیر میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان، تو ان دونوں قوموں کا اکٹھا رہنا جو ہے یہ محال ہے، یہ مل کے نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا مذہب اور ہے، دوسرے کا مذہب اور ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا مذہب اسلام تھا اور ہندوؤں کا مذہب جو ہے وہ ہندوازم تھا، اور اس میں کیوں یہ دونوں مذہب اکٹھے نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ مسلمان جو ہیں، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جو ہندو ہے وہ گائے کا کیا کہتے ہیں، اس کو اپنی ماں سمجھتا ہے، گو ماتا کہتا ہے، اس کا پیشاب جو ہے اسے مقدس پانی سمجھتا ہے، اور مسلمان اسی گائے کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قائد اعظم نے ہی کہا تھا، ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی جس دن بر صغیر میں پہلا جو ہے ہندو جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا، ٹھیک ہے، پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پہلا ہندو مسلمان ہوا تو اس نے یہ ایک طرح سے اعلان کر دیا کہ میرا جو ہے، میں جس کی اب عبادت کرتا ہوں وہ ایک ہے، بجائے اس کے کہ ہندوؤں کا اصل میں بنیادی طور پہ ان کا عبادت کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے اس کو اپنا معبود بنا لیتے تھے،
تو گائے سے ان کو کیا خوف؟ گائے سے بھی ان کو کوئی خوف ہوگا، ظاہری بات ہے، لیکن ان کا بنیادی جو مذہب میں ان کا معبود کا تصور ہے ابھی بھی، کہ جو بھی جس چیز سے وہ ڈر جائیں یا جس چیز کو وہ یہ سمجھیں کہ اس طرح کا کرنا محال ہے، یہ چیز ہم نہیں کر سکتے، تو اس کو وہ معبود بنا لیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کو گائے کا شاید اس سے تصور سمجھ آ جائے کہ کرکٹ پاکستان انڈیا میں بہت کھیلی جاتی ہے، تو سچن ٹینڈولکر جو مشہور کھلاڑی تھے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دیوتا ہیں، ہمارے بھگوان ہیں کرکٹ کے۔ کیوں بھگوان ہیں؟ کہ انہوں نے کرکٹ میں وہ کچھ کر دیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بھی ہمارے بھگوان ہیں۔ اس سے آپ ان کا وہ نظریے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس فیلڈ میں جو بندہ آگے نکل جائے اس کو وہ بھگوان مانیں گے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ اپنی، اب دیکھا جائے تو فلم انڈسٹری میں کوئی کام کرنا کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں ہے، لیکن فلم انڈسٹری میں جو ان کے بڑے بڑے ان کو وہ اپنا بھگوان مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کے نزدیک ہر وہ چیز جس سے وہ خوف کھا لیں یا جس کو دیکھ کے وہ یہ سمجھیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو اس کو وہ اپنا دیوتا بنا لیتے تھے، اپنا بھگوان مان لیتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان کا جو نظریہ ایمان ہے، جو نظریہ حیات، وہ بالکل مختلف ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو معبود برحق سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی سے ہم خوف نہیں کھاتے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ایمان کی جزیات میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارے ذہن میں کسی کا خوف موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ہمارا یہی مطلب تھا قائد اعظم کا کہ جو مسلمان ہے وہ کیونکہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے مقابلے میں جو ہندو ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، تو ادھر ہی ہمارا اور ان کا جو ہے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، جس نے آگے اس چیز کی بنیاد رکھی کہ ہمیں دو علیحدہ مملکتوں میں رہنا چاہیے۔ یہ تھا وہ دو قومی نظریہ، یہ تو بنیاد ہوگی دو قومی نظریے کی۔ آگے یہ پروان کیسے چڑھا؟ دیکھیں، پہلے تو مسلمان، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ پہ آ کے حملہ کیا راجہ داہر سے، وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مسلمان لڑکی کو اس نے قید کیا تھا، اس کو چھڑوایا، سب کچھ کیا۔ تو اسلام جو تھا وہ ایک طرح کا پہلے 100 سال کے اندر ہی ادھر پہنچ گیا تھا، سندھ مکران کے ساحلوں پہ پہنچ چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جیسا کہ تاریخ آپ کو بھی معلوم ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے جو پنجاب کی سائڈ سے جو حملے کیے، تو ادھر ملتان تک تو اسلام کا مطلب پیغام پہنچ چکا تھا۔ اسی طرح کچھ ساحلی علاقے جو تھے ان میں اسلام پہنچ چکا تھا، لیکن جو ایسے علاقے تھے جو دور دراز تھے برِ صغیر میں، ان میں اسلام ابھی نہیں پہنچا تھا۔ تو ادھر سلطان محمود غزنوی کو جب اطلاع ملی کہ سومناتھ اس طرح ایک ان کا بت خانہ موجود ہے کہ جس میں اتنے بڑے بڑے بت موجود ہیں اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ پہلے تو پنجاب پہ اس نے، جیسا کہ معروف ہے کہ 17 حملے کیے، تو جب وہ آخری بار اس نے حملہ کیا تو وہ پنجاب سے چلتا چلتا آگے سومناتھ، جو کہ ابھی میرا خیال ہے کہ اتر پردیش میں ہے، دلی کے پاس کہیں جا کے پڑتا ہے، تو ادھر جا کے اس نے جب حملہ کیا تو وہ جب سومناتھ اس نے تباہ کیے تو بڑے بڑے بت تھے سونے کا، ادھر کہتے ہیں کہ صرف سونا جو تھا وہ 360 ٹن سونا جو تھا ادھر سے برآمد ہوا بتوں کی صورت میں۔ تو اس کے ساتھ کہنے والوں نے، مشیروں نے سے کہا کہ آپ ان بتوں کو، آپ ان کو تباہ نہ کریں۔ اس نے کہا، بڑا مشہور جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایک سپہ سالار آیا تھا، اس نے آ کے ان بتوں کو، مطلب اس سونے کو لے گیا تھا اور اس کو تباہ نہیں کیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، اور میں بت شکن مشہور ہونا چاہتا ہوں، بت فروش نہیں مشہور ہونا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اسلام کا نظریہ بتوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے۔ تو اب جب اسلام جو ہے پورے برصغیر میں پہنچ گیا تو اس کے بعد تقریباً انگریزوں کی آمد تک تقریباً جو ہے زیادہ تر مسلمانوں کی ہی مضبوط حکومت برصغیر پہ قائم رہی، اور مسلمان جو تھے عرب علاقوں سے بھی ادھر ہجرت کر کے آئے، اور خود ادھر برصغیر کے بہت بڑی تعداد لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہماری تہذیب غالب تھی، حکومت ہماری تھی، اس وقت تو ایسے مسائل نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ آپ سے وہ دب کے رہے، انہوں نے آپ پہ اپنا جبر کرنے کی، ماتحت بن کے رہے، اپنی تہذیب انہوں نے یا اپنے عقائد انہوں نے آپ پہ شو کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اس لیے اس وقت تو دو قومی نظریہ اگرچہ موجود تھا، لیکن کیونکہ مسلمان حاکم تھے، ہندو محکوم تھے، تو اس لیے اس نظریے کو اتنی مطلب اہمیت حاصل نہیں تھی، کیونکہ مسلمان اپنے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان خود اپنے عقیدے پہ مضبوط تھے،
دینی تعلیمات ابھی تک موجود تھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زوال آتا گیا، تو یہ چیزیں بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ آپ آخری وقت میں دیکھتے ہیں مغل حکمرانوں کے کہ جیسے اکبر بادشاہ تھا، اس نے کہا جی ہندوؤں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ضروری ہے، تو ہندو اور مسلمان مل کے ایک مذہب بنا لیں، جس کو اس نے بعد میں دین اکبری کا نام بھی دیا، جس کو مجدد الف ثانی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے پھر اس کا مقابلہ کیا اور اس کو رد کر دیا۔ تو اس طرح یہ چیزیں کہ دو قومی نظریہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں، اگر اس وقت نہیں ختم ہو سکی تو یہ تو تھا ایک محرک جو اسباب تھے، یہ جو دو قومی نظریے کی بنیاد تھی، لیکن یہ بھی سننے کو پڑھنے کو ملا ہے کہ بعض حضرات بڑے ثقہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، جو قائد اعظم نے تحریک چلائی۔ جی آپ نے بالکل درست کہا، بہت سے علماء تھے، مولانا ابوالکلام آزاد سب سے بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی، دارالعلوم دیوبند سارا کا سارا، ٹھیک ہے، اس طرح کیا کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام ہند، ان سب لوگوں نے مخالفت کی تھی، لیکن ان کی مخالفت کو اور دو قومی نظریہ کو آپس میں گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، ان سب کا جو خیال تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان جو ہے اس سرزمین پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری سرزمین ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ کیا کہتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کی، یعنی ان کی سوچ ذرا، ہاں وہ کہتے تھے کہ یہ ساری سرزمین ہماری ہے، ہم پہلے انگریزوں سے نجات حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیونکہ یہ اس وقت ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، جب ہم اس سے نجات حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے اسے نجات حاصل کریں گے، کیا نام لیتے ہیں، ہندوؤں سے، جو اس کے بعد کا خطرہ ہے، تو پہلے ہم اس سے نجات حاصل کر لیں تو اس کے بعد ہم اسے، لیکن وہ ان چیزوں کو کہ یہ آپس میں مسلمانوں کو اس طرح کمزور کر دیا گیا کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان اختلافات اتنے بڑھا دیے گئے کہ جب پھر پاکستان آزاد ہوا تو وہ گروہ جو تھا وہ اتنا اس گروہ سے دور ہو چکا تھا کہ آپس میں کوئی ایسی بات نہ بن سکی، اگرچہ پاکستان بنانے کا بھی مقصد یہی تھا۔ اگر آپ مسلم لیگ کی تاریخ دیکھیں تو ان لوگوں کا کہنا بھی یہی تھا کہ ہم اس خطے کو پہلے آزاد کرائیں گے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں، اس کے بعد جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو ہم ہندوستان پہ دوبارہ سے وہ کیا کہتے ہیں اسلام کو غالب کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے، وہ بعد میں ممکن نہ ہو سکا۔ تو یہ وہ بنیادی اختلاف تھا جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو علماء کا موقف تھا وہ بڑا اچھا تھا، لیکن کیونکہ اس پہ عمل ہی نہ ہو سکا تو یعنی ہم یہ سمجھیں کہ علماء پاکستان کو حاصل کرنے کے مخالف نہیں تھے، بلکہ ان کی سوچ اس سے بڑھ کر تھی کہ ہمیں صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے اس علاقے پہ جو ہے نا۔ اس سلسلے میں کچھ عرصہ ہی پہلے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا ایک انٹرویو تو نہیں، مطلب ان کے بارے میں ایک تحریر میری نظر سے گزری ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی، آپ کو پتہ ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کے بڑے قریبی ساتھی تھے، اور مولانا حسین احمد مدنی جو ہے وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے بہت بڑے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے قائد اعظم کا بعد میں جنازہ بھی پڑھایا وہ قیام پاکستان کے بہت بڑے حامی تھے، ٹھیک ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ بعد میں کئی اور علماء ملے، جیسے مولانا داؤد غزنوی تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، یہ لوگ اس سائڈ پہ تھے، دوسری طرف مولانا حسین احمد مدنی تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال، آپ نے یہ سارے مولانا فلاں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی آزادی میں یا پاکستان کے حصول میں علماء کا بڑا کردار ہے؟ آپ اس بر صغیر میں ابھی تک آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ عالم کے منہ سے بات نکلتی ہے، خاص کر کے کوئی بڑا عالم دین ہو تو لوگ اس پہ جان دینے تک جاتے ہیں، بالکل ایسی تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ لوگوں میں پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ جی مسلم لیگ میں علماء تھے ہی نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جو پاکستان مخالف علماء تھے جو یہ کہتے تھے کہ متحدہ ہندوستان ہونا چاہیے، ان کی تعداد زیادہ تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے ان کا نظریہ سمجھا دیا کہ ان کا نظریہ کیا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس طرف جو مسلم لیگ ہے سب کافر ہیں، سب یہ ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مولانا مودودی تھے رحمہ اللہ جو پہلے قیام پاکستان کے مخالف تھے، بعد میں وہ حامی بنے، اور اس کے بعد انہوں نے تحریکوں میں پاکستان بننے کے بعد کیا اسلام کے نفاذ کے لیے سب تحریکوں میں انہوں نے حصہ لیا اپنی فوت ہونے تک، ٹھیک ہے۔ تو اب مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا جو حسین احمد مدنی تھے ان کے درمیان بہت لمبا مذاکرہ ہوا علماء کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، اسی حوالے سے، اور یہ آپ کو کتابوں کی صورت میں بھی مل جائے گا اور یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے بڑا کھل کے اپنا موقف بیان کیا،
مولانا حسین احمد مدنی کے سامنے، اور مولانا حسین احمد مدنی جو تھے آخر میں خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے، جیسا کہ قائل آپ نہ بھی کہیں تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے فقہ میں آپ کو پتہ ہے، آپ بھی دین کے طالب علم ہیں، کہ فقہ میں اجتہاد چلتا ہے کہ ایک عالم کی رائے یہ ہے، ایک عالم کی رائے یہ ہے، تو اب بھی آپ کسی اچھے عالم دین سے پوچھیں آپ کو یہی کہے گا کہ دونوں کی رائے درست تھی، ٹھیک ہے، اور ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، ٹھیک ہے، تو یہی اس وقت میں ہوا، تو یہ بہت غلط الزام ہے کہ علماء نے تحریک پاکستان میں حصہ نہیں لیا۔ تو آج کل کیوں ایسے لوگ علماء سے جو ہے نا وہ سہمے ہیں، ڈرے ہیں کہ پاکستان میں یعنی سب سے زیادہ لوگ جب ڈرتے ہیں تو اس طبقے سے، اس کی کیا وجہ؟ ڈرتے نہیں ہیں، یہ اصل میں اس میں بہت بڑا کردار ایک تو ہمارے ڈرتے تو نہیں ہیں لیکن معاشرے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے الگ کر دیا جائے۔ اس میں کچھ سب سے پہلے تو میڈیا کا کردار ہے۔ میڈیا نے جب ہمارے ہاں میڈیا آزاد ہوا ہے یہ 2003-04 کے بعد، تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دینی پروگرام جو شروع ہوئے وہ اس طرح کے علماء کو بلا کے شروع کیے گئے جو کہ مطلب کہ روایت پسند قسم کے علماء نہیں تھے، ٹھیک ہے، جو آپ کی جو عوام ہے ان کی زیادہ تعداد کو شو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایسے علماء لا کے بٹھائے گئے جو مطلب 1% 2% لوگوں کی رائے کو شو کرتے تھے، وہ آ کے چینلز پہ آ کے بیٹھے اور انہوں نے ایسے مسائل کو چھیڑا جو کہ اصل میں چھیڑنے والے نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ جی چہرے کا پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، جی مثال کے طور پہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جن کا عوام کی حقیقی زندگی سے تعلق بہت کم ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک ٹی وی کا پروگرام دیکھ کے اپنی رائے بدل دے گا، جو چہرے کا نقاب کرتا ہے کیا وہ چھوڑ دے گا؟ نہیں ہو سکتا، جو نہیں کرتا وہ ایک پروگرام سے کبھی نہیں بدل سکتا، ٹھیک ہے، اور یہ ریٹنگ کے چکر میں اور کیونکہ میڈیا کو بنانے کا جو محرک تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر جو مشرف نے سوچ دی تھی کہ روشن خیالی پیدا کرنی ہے، تو یہ اس کا محرک تھا جس کی وجہ سے علماء، اور پھر دوسری بات جو اصل میں علماء کی طرف سے غلطی ہوئی دیندار طبقے کی طرف سے وہ تھا کہ فرقہ پرست بہت زیادہ ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے میں اس چیز نے آپس میں الجھنے نے علماء کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو آپ کا جو مین ٹارگٹ تھا عوام اور ایسے جاہل طبقے کو مخاطب کرنا، اس کے بجائے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے پہ فتووں کی بارش کر دی، ٹھیک ہے، آج کل بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کی بات شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام مخالف لوگ تو شروع سے موجود ہیں، وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جب وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا کرتے رہے تو اس سے آہستہ آہستہ دوریاں بڑھنا شروع ہوں گی۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نظریہ پاکستان کی بنیاد اور پھر اس میں علماء کا کردار، آج جس پاکستان میں ابھی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جی، میرے خیال میں اس پہ بات کرنے سے پہلے اگر قرارداد پاکستان جو 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی اس کے کوئی 2-4 یعنی اہم پوائنٹ آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے قرارداد پاکستان، اس کا بھی اب پیچھے سے ایک نظریہ چلتا آ رہا ہے کہ مسلم لیگ جو تھی اس کا قیام آپ کو جیسے کہ پتہ ہے 1906 میں قیام بنگال میں ڈھاکہ میں قیام پذیر ہوا، تو اس میں اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، اور جو پہلی چیز مسلم لیگ کے وفد نے بنگال کے گورنر سے منظور کروائی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ جو ہے انتخابی حق تسلیم کیا جائے، اور یہ بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، جداگانہ حق یہ تھا کہ اس طرح تھا کہ آبادی کی جو تناسب تھا 30% مسلمان تھے، 70% ہندو یا دوسرے غیر مسلم تھے، تو اگر مسلمان ان کے ساتھ مل کے ووٹ دیتے تو ظاہری بات ہے کبھی مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو مسلمانوں نے جو تھا یہ اپنا حق تسلیم کروایا کہ ہمارے لیے الگ نمائندے ہوں گے اور ان کو ہم ووٹ دے کے منتخب کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس سے بھی آپ کو شو ہوتا ہے کہ دو قومی نظریہ، یہ بھی ایک طرح کے دو قومی نظریہ تھا کہ ہم الگ ہیں، یہ الگ ہیں، یہ ہمارے نمائندے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز شروع ہوئی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ چیزیں چلتی رہیں۔ 1930 میں 1927 میں نہرو رپورٹ آئی تھی، نہرو رپورٹ میں جداگانہ انتخاب مسلمانوں کا جو تھا اس کا پنڈت نہرو نے بعد میں پہلا وزیر اعظم بھی انڈیا کا بنا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، سب کا ایک طرح کا دینا چاہیے، یہ مذہب کو ختم کیا جائے، یہ کیا جائے، تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں قائد اعظم نے 14 نکات دیے، ٹھیک
ٹھیک ہے. اور 14 نکات میں پہلی بار ایک تصویر واضح ہوئی کہ مسلم لیگ جو ہے یہ چاہتی کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو اس کی اپنی شناخت تھی, شناخت کیا ہے. اس میں قائد اعظم نے جو مشہور باتیں کی تھی ان میں ایک یہ جداگانہ حق تسلیم کیا جائے مسلمانوں کے. اس وقت جو سندھ تھا, سندھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے مسلم اکثریتی علاقہ تھا, سندھ اور بمبئی کو ایک صوبہ بنایا گیا تھا. تو قائد اعظم نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو الگ الگ صوبہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں کال پہ, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے شرکت کی. ڈاکٹر صاحب آج ایک پاکستانی قوم, پاکستان کے لیے ایک عظیم دن ہے جسے ہم یوم پاکستان سے پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, مناتے ہیں بڑے دھوم دھام سے. 23 مارچ کا دن ہے اور ماشاءاللہ پاکستان میں جو بڑی اچھی پریڈ ہوئی ہے فوج کی, آرمی کی, اور ہر طرح کی جو ہماری سیکیورٹی فورسز تھی, سیاسی پارٹیاں تھیں. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس میں سعودیہ کی فوج, ترکی کی, چائنا کی, یہ بھی شریک ہوئی. لیکن سوال آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم مناتے تو بڑے دھوم دھام سے اس دن سے, لیکن جو قرارداد اس دن پیش ہوئی تھی, کیا آج پاکستان اس کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ مہربانی جی, آپ نے بہت اہم سوال اٹھائے, نقطہ اٹھائے ہیں. شکریہ. یقیناً آج فائن بات ہے کہ پوری دھوم دھام سے اور بہت عرصے بعد اس طرح کی کوئی پروگرام ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, اور یہ امن کی اور خوشحالی کی علامت ہے. یقیناً پوری قوم مبارکبادی کے مستحق ہے. اس کے بعد یہ جو قرارداد پاکستان, جو اصل میں قرارداد لاہور تھا اور بعد میں یہ قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئے, یہ قرارداد وہ روح ہے, وہ اصل میں یہ اس جدوجہد کا ترجمہ ہے اور وہ روح ہے, وہ آئین ہے جس کے مطابق ہمارے بزرگان اور شہداء اور مہاجرین ہمارے ملک چلانا چاہتے تھے, اور جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور محمد علی جناح نے اس کی تعبیر کی. اب وہی چیز تھی جس کے مطابق اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ اور اسلامی فلاحی ریاست ہوگا, اور اس میں ہر مذہب کے, ہر ادیان کے لوگوں کو عبادت کرنے کی اور اپنے دین پر مکمل عمل پیرا ہونے کی مکمل آزادی ہوگی, اور ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اور ہر ایک کو اپنا اپنا پورا حق دینے کا معاہدہ کیا گیا تھا. اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ ملک کو جس حالت میں جب بھی کسی بھی طرح کے قربانی کی ضرورت ہو تو ہم سب بحیثیت قوم مکمل طور پر اس چیز کے لیے تیار ہے. تو آج کا جو پاکستان ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ وہ اس قرارداد کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ آج کا پاکستان بحیثیت ملک لوگ مایوسی کھلاتے ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان ناکام ریاست نہیں ہے. پاکستان ایک کامیاب ریاست ہے اور اس کے خامی کمزوریاں بہرحال ہم سے ہے, بحیثیت ریاست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم بحیثیت قوم جو 23 مارچ یوم پاکستان ہم منا رہے, کس انداز میں منا رہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں, تو میں اس کو آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اور میں آپ کی چینل کے ذریعے اس آواز کو ہمارے لوگوں تک پہنچانا بھی چاہتا ہوں. کل یہاں پہ کویت میں پروگرام ہے ہمارے سفارت کے زیر اہتمام بنگڑا نائٹ. یہ دیکھ ہم کس طرح اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا اور سنا بھی تھا. یہ بنگڑا نائٹ کیا ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑی سی بتا دیں. یہ بنگڑا, یہ قوم کی جو شہداء کے خون پر بنگڑا ڈال رہے ہیں, یہ جنہوں لاکھوں خواتین مرد و زن نے جو اپنی اسلام کے لیے صرف اسلام کے نام پر اپنی سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان سے پاکستان چلائے آئے تھے, ان کے قربانیوں پر بنگڑا نائٹ کر رہے ہیں, یہ بنگڑا ڈال رہے ہیں. کیا ہماری سماجکاری ہے, کیا ہمارا رہنما ہے, کیا ہمارے سفارت کسی قومی رہنما کو بلا کے یہاں کہ پاکستانیوں کو قومی تاریخ سے روشناس نہیں کرا سکتے تھے؟ کیا ہمیں بنگڑے ڈالنے کے لیے یہ سادہ مقاصد پاس کی تھی؟ کیا ہمارے بزرگوں نے بنگڑے ڈالنے کے لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا جتنے مسلمانوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے سب کو چھوڑ کر پاکستان چلائے تھے, کیا انہوں نے بنگڑے ڈالنے کے لیے کیا تھا؟ یہ سارے آپ دیکھ, جس قرارداد پاکستان کا نام مولانا محمد علی جوہر کی بیگم نے دی تھی, جب اس نے قرارداد کی تائید میں واحد خاتون تھی جس میں اس مجلس میں اس کانفرنس سے جلسے سے خطاب کی تھی, وہ مکمل برقعے میں تھی.
क्या आप उसके बुरके का मजाक उड़ा रहे हैं आज? ये हम कहाँ खड़े हैं? सूरत हाल देख के मैंने आपसे डॉक्टर साहब सवाल किया कि क्या आज का जो पाकिस्तान है, ये तो चले कुवैत में हो रहा है, सफारत खाने में हो रहा है, बड़ा दुख हुआ जब हमने ये इस हवाले से जो इश्तिहार उन्होंने जारी किया था उसे देखा, उसे पढ़ा। यही देख के ये जो सूरत हाल है, और फिर ममलिकत में क्या समझते हैं कि जो सेकुलर तबक़ात हैं, जो लिबरल हैं, क्या वो इस हमारे नज़रिए से हमें दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और हम भी अंधाधुंध उनके पीछे नहीं जा रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं, अपनी कौम को, मुआशरे को? बिल्कुल, आज कौमी नजरिए पे, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, उस पर हर तरह से हमले हो रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को दीन से, इस्लाम से और पाकिस्तान के असली नजरिए से दूर करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को खेल और तफरीह के नाम पर और रोशन ख्याली के नाम पर असल नजरे पाकिस्तान से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमारी रियासत भी इन्वॉल्व हो रही है और मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम एमबीसी खुद नहीं कर रही है, लेकिन उसकी ज़ेर सरपरस्ती जरूर है। ठीक है, ये एमबीसी वाले, ये हमारे बच्चों के, लड़कों के जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उनकी शहादत अटेस्टेड करने के लिए वो लाइन में खड़ा कर देते, साल लगाते हैं और वो भंगड़े के लिए वो सीना तान के आगे आके उसकी सरपरस्ती करते हैं। ये पाकिस्तान है। कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए और खुसूसन हमारे जो दीनी जमातें हैं उनको खड़े होना चाहिए, फ्रेंड पे अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि जो आजकल बयानिया चल रहा है, भगवान चल रहा है, कल वो गायन को भी खुदा के बराबर कह देंगे। ये खुदा को, अल्लाह को और भगवान को बराबर करना क्या कैसी बात है? चलिए डॉक्टर साहब, आखिर में इस अजीम दिन के हवाले से, और जो एक तजदीद अहद वफ़ा का दिन है और शहीदों की जो पुकार थी कि लहू हमारा बुला न देना, ये वो दिन है, हमें उन शहीदों का लहू याद दिलाता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाकिस्तानी कौम को? पाकिस्तानी कौम को अपनी तरफ से और सबकी तरफ से ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान ऐसे हासिल नहीं हुआ है, बल्कि बुजुर्गों की, शहीदों की, बुजुर्गों की जद्दोजहद, शहीदों के खून से हासिल हुआ है। लाखों कुर्बानियां देके हमने इसको हासिल किया है। बुजुर्गों ने और शहीदों ने बतौर अमानत हमें दी है और इसका आइन किताब सुन्नत है। अगर हमने इससे हटकर इस मुल्क को चलाने की कोशिश की या आइन के रूप से, करारदाद पाकिस्तान के रूप से इंसाफ किया, तो क़यामत के दिन उनका हाथ होगा, हमारा गिरबान होगा। लिहाजा हमें अपने गिरबान में देखना होगा कि हम कहाँ खड़े। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने शिरकत की। जी नाजरीन, शहीद तुमसे ये कह रहे हैं लहू हमारा बुला न देना। वो शहीद जो इस मुल्क के लिए अपनी जानें पेश करके चले गए, जिन्होंने दुनिया की बड़ी हिजरत की, बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, और जाते जाते उन्होंने यही कह दिया कि कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फ़िज़ा याद करेगी। आज गुलशन की फ़िज़ा हम साल में एक दो बार, कभी यौम पाकिस्तान, कभी 14 अगस्त, ये हम मना तो लेते हैं, और फिर हमारे मनाने का तरीका क्या होता है ये भी आप बखूबी जानते हैं। यानी अभी जो डॉक्टर साहब ने शिकवा किया, डॉक्टर साहब कुवैत यूनिवर्सिटी में हैं, तो कुवैत के सफारत खाने में, जो पाकिस्तान का सफारत खाना है, वहाँ पे आज रात उन्होंने बंगड़ा नाइट, यानी एक तरफ आप अपनी शहीदों को, अपने शहीदों को सलामी पेश कर रहे हैं, उनका जो अहद था उसको वफ़ा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप कौम को मैसेज दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम उनके जो जज्बात थे उनको सलाम पेश करते, जो उन्होंने हमें दिया, जो वादे हमसे लिए, हम उन वादों को पूरा करते। आज हम शहीदों के लहू से इस तरह मजाक उड़ाते हैं, उसका ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि हम बंगड़ा नाइट मनाकर, उसमें धमाल डालकर, धूम मचाकर हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सदियों मुझे गुलशन की फ़िज़ा याद करेगी। आज हमारे इस 23 मार्च 1940 से लेके आज के 23 मार्च तक 77 साल हो गए। क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिन शहीदों ने अपना लहू दिया था, जिन माँओं ने अपने बेटे वार दिए थे, जिन बहनों ने अपने जवान भाइयों को तड़पते मरते शहीद होते देखा था, क्या आज हम उनकी उस सख्ती को इस तरह मनाएंगे
جیسے پاکستان میں منائی جاتی ہے. ہمیں جو میسج ملا تھا اس دن کے حوالے سے کہ ہم نے اس ملک کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اس ملک کی خاطر اپنی جانیں نذرانہ جانیں پیش کرنی ہے. ہم نے اس ملک کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے اس ملک کے خاطر، اس نظریے کی بقا کے لیے. لیکن آج ہم اپنے نظریے سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب کبھی بھگوان کو خدا کا مشابہ قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ. ہمارے صدر صاحب کبھی سود کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے علماء سے فتوے طلب کرتے ہیں، اور کبھی ہمارے وزیر اعظم صاحب قادیانیوں کو اپنا بائی قرار دے کر دنیا کو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. لیکن یہ اشارے ہیں کہ ہم دن بدن اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اس لیے گزارش ہے پوری قوم سے کہ وہ شہید، اگر آج ہم ان کی شہادت کا ایسے مذاق اڑائیں گے، ان کے لہو کی قدر نہیں کریں گے، اور جو قربانیاں انہوں نے پیش کی تھی ان قربانیوں کو ہم پس پشت ڈالیں گے، تو یقین جانیے تاریخ ایسی قوم کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کرتی جو اپنے اسلاف اور جو اپنی تاریخ کو برقرار نہیں رکھ سکتی. ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم دوبارہ سے ملتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ویلکم بیک. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری بات چل رہی تھی یوم پاکستان کے حوالے سے، اور اس میں اس دن جو قرارداد پیش ہوئی یا پاکستان کے جو دو قومی نظریہ تھا اس حوالے سے، اور پاکستان کو یہ مملکت حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، ان تمام امور پہ ہم نے بات کی ہے. ابھی ہم آتے ہیں عبدالوہاب صاحب، پاکستان میں ابھی ہماری مملکت کی جو دو سرحدیں ہیں، ایک نظریاتی سرحد اور جغرافیائی سرحد، اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی زیادہ وہ غیر محفوظ ہے؟ غیر محفوظ ہے. ظاہری بات ہے کہ نظریاتی سرحد کا دفاع جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. انشاءاللہ جو ہماری اس کا مطلب ہے کہ نظریاتی غیر محفوظ ہے، زیادہ غیر محفوظ ہے. ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریاتی سرحد کی حفاظت کے لیے آپ کوئی آرمی تو ہائر کر نہیں سکتے کہ یہ آرمی ہے جی اس کی حفاظت کرے گی اور بات ختم ہوگی. اس کے لیے آپ کو اپنے لوگوں کے ذہنوں کو تعمیر کرنا پڑتا ہے، انہیں فتنوں سے بچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم سے آج کل نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے، کون بچائے گا؟ یہ آپ اور ہم بچائیں گے انشاءاللہ. اس کی بنیادی ذمہ داری اس کی تو ریاست کی ہے بنیادی طور پہ کہ وہ اس طرح کا نظام تشکیل دے. ریاست نہیں کر رہی، ریاست تو نہیں کر رہی. ریاست کا تو بہت برا حال ہے کہ ہمارے خود وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یعنی وہ خود عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ بھگوان اور خدا ایک ہیں، یہ سرحدیں جو ہیں یہ لکیریں ہیں. تو ان سے پوچھیں کہ آپ کو اتنا ہے تو آپ انڈیا چلے جائیں، ادھر کے وزیر اعظم بن جائیں. تو اس کی اصل بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو میڈیا پہ ہمارے جو ہے ہم ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں کہ جو خود ذہنی طور پہ مضبوط ہوں. چلے میڈیا بھی اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم کس کو لے آئیں؟ تو اب اس کے بعد اس کا بیسک تو وہی ہے کہ پھر ہمارے پاس آخری جو ہتھیار رہ جاتا ہے وہ ہمارے علماء ہی ہیں، کہ وہ علماء دین پسند جو طبقہ ہے یہ جو ہے ہم اپنے سب سے پہلے تو اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ مطلب جو نظریہ ہے، جو ایمان ہے، جو عقائد ہیں بنیادی، وہ واضح طور پہ موجود ہوں. جب آپ کا نظریہ توحید جو ہے وہ واضح موجود ہوگا آپ کے ذہنوں میں تو انشاءاللہ آپ اس چیز میں ٹھوکر نہیں کھائیں گے کہ الگ ملک کیوں ہے کیوں نہیں ہے، ان چیزوں پہ آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے. پھر آپ کو یہ چیزیں خوشنما نہیں لگیں گی کہ جی ہم اور ان کی تہذیب ہے، کیا ثقافت ہے، کیا ہم ہزاروں سال سے اکٹھے رہتے ہیں، امن کی آشا ہو. اس طرح کے لالی پاپ جو ہیں یہ آپ کو پھر متاثر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرے لیے مسلمان زیادہ اہم ہے، بے شک وہ افریقہ کا رہنے والا ہو.
ٹھیک ہے. ہاں بطور ہمسایہ ہم یہ لوگوں کے درمیان بہت بڑی غلط فہمی ہے. کہتے ہیں جی ہم کیوں ہندوستان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. یہ ہم دشمنی نہیں کرتے. اسلام تو مذہب ہی امن کا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جو ہے امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی تو کہیے کہ وہ امن کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اس کی ایک بہت بڑی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی کوئی مذہبی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آئی. کبھی بھی اقتدار میں کیا آنا کہ ان کو ووٹ ہی کبھی اتنے نہیں ملے کہ وہ کوئی اپنی بات منوا سکیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں لوگ مذہبی لوگوں سے بیزار ہیں یا کیا؟ بیزار نہیں ہے, ایک منٹ میں آپ کو یہ بات اس پہ بعد میں آتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو پاکستان مخالف اسلام مخالف پارٹی ہے وہ ہندوستان میں برسر اقتدار ہے. ہندوستان میں الیکشن کمپین جو ہے وہ پاکستان مخالف باتوں پہ چلائی جاتی ہے, اسلام مخالف باتوں پہ چلائی جاتی ہے. ان کے نعرے یہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارا ساتھ نہیں دیتا پاکستان چلا جائے, جو ہمارا ساتھ نہیں دیتا وہ کیا کہتے ہیں یہ کر دے وہ کر دے, سب اصل میں ہندو تھے یہ مسلمان ہو گئے, ان کو دوبارہ اس دین پہ لانا ہے. اس کے مقابلے میں ہماری الیکشن کمپین میں آپ کو ایسے نعرے کبھی دکھائی نہیں دیں گے کہ ہم جی ہندوستان میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بلکہ ہمارے اور باتوں پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں. تو یہ تو بات ہے کہ اصل میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو کیوں نہیں ملتے, اس کی بات یہ کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے ابھی تک کچھ ڈیلیور نہیں کیا. سیدھی بات ہے, ہمارے ادھر کمزوری موجود ہے کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ایک طرف تو گو مگو کا شکار ہیں کہ یہ سسٹم درست ہے کہ نہیں ہے, جمہوریت درست ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو اس چیز میں گو مگو کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو مذہبی جماعت ہے وہ ایک خاص فرقے پہ ہے. ایسی کوئی ہمارے ہاں مذہبی جماعت نہیں ہے جو کہ سب مسلمانوں کے لیے ہو, یعنی سب کو ملا کے لے کے چلے, ایسی کوئی نہیں ہے. اس کا بہت بڑا مطلب مثال کے طور پہ جمعیت علماء اسلام ہے وہ ایک طبقے کی نمائندہ ہے, جماعت اسلامی ہے وہ بذات خود ایک طبقہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے, ان کا دوسرے طبقوں کے ساتھ مخالفت ہے, دوسرے فرق کے ساتھ ان کی مخالفت ہے. اس طرح باقی جو بڑی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ان کا یہی حال ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ آپس میں مل کے نہیں آئیں گی, اور مل کے یہ نہیں کہ جیسے کہ متحدہ مجلس عمل بنی تھی کہ ہر ایک اپنا اپنا مفاد لے رہا تھا, بلکہ اگر آپ آصف صاحب کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آصف خورشید صاحب بہت شکریہ سر آپ نے شرکت کی. سر ہمیں آج پروگرام ہے, بڑا خصوصی پروگرام ہے 23 مارچ کے حوالے سے. تقریباً 77 سال ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں کیا اسی نظریے کے اوپر ابھی چل رہا ہے, یا جو قرارداد پیش ہوئی تھی وہ قرارداد آج تک لاگو ہیں؟ آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے مجھے دعوت دی اس موضوع کے اوپر بولنے کے لیے. شکریہ سر. آج کا دن واقعی ہمارے لیے بہت اہم دن ہے جی, کہ یہ وہ دن ہے کہ جب پاکستان اس دھرتی کے لیے مسلمانوں کے ایک علیحدہ خطے کے لیے جو ہے قرارداد پیش کی گئی. میں یہاں پہ آپ کی توجہ تھوڑی سی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک قرارداد اس وقت پیش نہیں کی گئی تھی. پہلی بات, اس وقت 2 قراردادیں پیش ہوئی تھی, جس میں ایک پہلی پاکستان کے قیام کے متعلق تھی اور دوسری فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے تھی. بہترین. یہ ایک ہی موقع تو پہ یہاں سے آپ تھی؟ جی ایک ہی موقع پہ اسی اجلاس میں. تو یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے جو چھپا لی جاتی ہے اکثر. تو یہاں سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو مسلمانوں کا پاکستان کے قیام کا مقصد تھا اس کی بنیاد ہی اس پر تھی کہ دنیا بھر کے جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں پہ ان کی مدد کی جا سکے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے اس دن کے اوپر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی پاکستان ہے. لیکن ہمیں بات جو ہے وہ تھوڑی بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا قیام اس لیے آیا تھا کہ مسلمان برے صغیر کے مسلمان ایک ایسی علیحدہ ریاست اپنے لیے تشکیل دیں جہاں پہ وہ قرآن و سنت کی عملداری جو ہے وہ قائم کر سکیں اور اپنی مرضی کے ساتھ وہ اس 1400 سال پہلے والے قانون پر عمل درآمد کر سکیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہیں ان کے لیے اور اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی اس ٹریک سے ہٹ کے ہم نے چلنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے آج ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے, جس میں صوبائیت بھی ہے, جس میں لسانیت بھی ہے, جس میں قوم پرستی بھی ہے, جس میں کچھ سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت بھی ہے. لیکن ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے
اور پاکستان کے جو لوگ ہیں اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ 90% سے بھی زائد ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستان کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ جس کے لیے لوگوں نے خواب دیکھا تھا، جیسا کہ قائد اعظم نے دیکھا تھا، جیسا کہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا، ان بزرگوں نے محنت کی تھی۔ ہاں یہاں پہ کچھ ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کو سیکولر کے طور پر لینا چاہتا ہے کہ ایک ایسا علیحدہ ریاست ہے جو سیکولر ہے، لیکن یہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ آپ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریروں سے اسلام کو کر ہی نہیں سکتے، ان کی ایک تقریر نہیں ہے، ان کی ہر تقریر میں لفظ اسلام بڑا واضح ہے، تو آپ اس کو تو نہیں نکال سکتے۔ ہمارے ٹریک سے ہٹ جانے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہماری برائیاں آئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم موجود ہیں نا جہاں پہ آج کے دن الحمدللہ ہم نے پاکستان میں دیکھا، پاکستان کی افواج نے آج کا دن پریڈ بھی کی، اس میں ہم نے ایک بڑا واضح اشارہ بھی دنیا کو دے دیا ہے کہ جو پاکستان نے سعودیہ کی فوج کے ساتھ یہاں پہ بلایا، اس میں ترکی کے لوگ تھے، اس میں چائنیز دستے بھی تھے، تو ایک بڑا واضح اشارہ تو دے دیا ہوا ہے ہم نے دنیا کو کہ پاکستان جو ٹریک سے ہٹ کے چلنے کی کچھ لوگ کوشش کرا رہے تھے چلانے کی، وہ اب دوبارہ سے ایک درست ٹریک کی طرف آ رہا ہے۔ اور الحمدللہ وہ لسانیت اور وہ صوبائیت جس کی بنیاد پر ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یا وہ مذہبی اور سیاسی فرقہ واریت جس کے اوپر ہمیں تقسیم کیا جا رہا تھا، اب دوبارہ سے ہم اپنے ٹریک کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت موجود ہے۔ تو آج کے دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے اور ہمیں یہ پھر سے یہ عہد کر لینا چاہیے کہ جو ہماری قوم ایک دوسرے ٹریک پہ چلنے کے بعد دوبارہ سے صحیح راستے کے اوپر آ رہی ہے، تو ہم نے عہد کرنا ہے کہ اس قوم کو اسی راستے پہ لے کے جانا ہے۔ جی آصف صاحب، ہمیں دیکھیں بہت سارے طبقات ہیں، کبھی وہ قائد اعظم کو سیکولر جو ہے نا اس کو سیکولر پیش کرتے ہیں، اور کبھی سیکولر اسلام اور روشن خیالی کے نام سے قوم کو اس دو قومی نظریے سے، اور کبھی کبھی ہمارے سیاستدان بھی کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں کہ جس سے قوم کے اندر دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کے اس نظریے کو اسی نظریے پر باقی رکھنے کے لیے یا اسی نظریے کے احیاء کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی آصف صاحب، چلیں آصف صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ بتائیں تو، یعنی یہی جو سوال میں نے پوچھا ہے آصف صاحب سے، یعنی اس سے نظریے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا دیکھا ہے نا، کبھی قائد اعظم کو سیکولر کہتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کس کو کیا کہتے ہیں، جو ہمارے بزرگ تھے ان کو یعنی آہستہ آہستہ، اور آصف صاحب نے کہا کہ قائد اعظم کی کوئی ایسی تقریر آپ کو نہیں ملے گی جس میں لفظ اسلام کا نہ ہو۔ وہ اصل میں یہ اب نئی ان کی جو سیکولر، اصل میں وہ لوگ بہت پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے، کہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو بہت مضبوط بنا کے پیش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ آصف صاحب کی کال ملی۔ چلیں وہ دوبارہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آصف صاحب کال ڈراپ ہوگی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قوم کے اندر وہی نظریہ اس کو باقی رکھنے کے لیے یا اس نظریے کے احیاء کے لیے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہماری نظریاتی سرحدیں جو ہے نا وہ اس کو بہت سارے خطرات درپیش ہیں، جغرافیائی سرحدوں کو بھی خطرات درپیش ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے نظریاتی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے؟ دیکھیں ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ابھی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے قوم بیدار ہو چکی ہے، اور بہت حد تک اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ نظریاتی والوں سے قوم کو بڑے واضح اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایک ٹریک پر چلنا پھر سے دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن آج کا پاکستان دیکھ کے میں کم از کم اپنے نوجوانوں کو دیکھ کے بڑا پر امید ہوں کہ یہ پاکستان جس نظریے کو لوگوں نے یہاں سے مختلف انداز سے میڈیا کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، سیاست کے ذریعے اور صوبائیت اور لسانیت کے ذریعے کے زہر سے اس کو کھرچنے کی کوشش کی تھی، نوجوان ہمارا آج پھر سے اس نظریے کو پا رہا ہے، اور بڑے نوجوان آج میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ کہ جو نظریہ پاکستان کو سمجھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ کرنے کے کام ایسے ہیں کہ جو حکومت کی سطح پہ بھی ہیں، جو عوامی سطح پہ بھی ہیں، جو انفرادی سطح پہ بھی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے، حکومت کی سطح پہ جو کام کرنے والے میں بڑا ایک واضح کام یہ ہے کہ جو نصاب تعلیم میں
جو ہے وہ نقب زنی کی جا رہی ہے کہ تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان، قیام پاکستان کے متعلق مواد اور بالخصوص دو قومی نظریے کے حوالے سے جو مواد ہے اس کو نکالنے کے لیے کچھ ایک جو 2% جو طبقہ ہے وہ بہت کوششیں کر رہا ہے. میڈیا میں ان کا اثر و رسوخ آپ کہہ لیں کہ زیادہ ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ جو صاحب اقتدار ہیں ان تک ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. تو اس لیے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کوششیں کر رہا ہے کہ اس نصاب تعلیم میں سے اس مواد کو کلی طور پر یا جزوی طور پر حذف کر دیا جائے تاکہ ہماری نسل، نئی نسل جو ہے وہ نظریہ پاکستان کے اوپر اس طرح سے کھڑی نہ ہو سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ نوجوان آج کا اتنا بولا اور معصوم نہیں رہا ہمارا. الحمدللہ نئی نسل بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کس اسٹیج پہ کھڑا ہے اور پاکستان کس طرح سے بنایا گیا تھا اور پاکستان کی بنانے کے پیچھے جو ہے وہ محرکات کیا تھے. جو عوامی ماشاءاللہ جو ہے وہ بالکل میں بھی آپ کی طرح آج کی جو صورتحال ہم نے دیکھی پاکستان میں، خاص کر جو ہمارے اسلامی ممالک نے شرکت کی، ہمارے دوست ملک چائنا نے شرکت کی ہمارے ساتھ، تو بڑے پر امید ہیں اور انشاءاللہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی انشاءاللہ. تو آخر میں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے، تو آپ ایک میسیج دے دیں اس دن کے حوالے سے اور قوم کو شہیدوں کا جو لہو ہے اسے یاد دلانے کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں. لیکن چھوٹا سا میسج صرف ایک بات ہے جی. کہ ہمارے شہداء نے نہ اپنے صوبائیت کو دیکھا تھا، نہ قوم پرستی کو دیکھا تھا، نہ لسانیت کے اوپر کھڑے تھے. ایک نظریہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں اپنی پوری قوم کو کھڑا ہونا ہے. اسی کے لیے ہمیں اپنی نسل کو تیار کرنا ہے. جب یہ اس کے اوپر وہ تیار ہو جائیں گے پھر کوئی ایسی جو ہے وہ کسی قسم کا زہر ہمارے معاشرے میں دوبارہ سے نہیں جو ڈالا جا سکے گا جیسے ہم فرقہ پرستی یا اختلاف کی طرف جائیں. انشاءاللہ اتحاد و یکجہتی اسی کی بنیاد پر ہوگی. کل پاکستان اسی کے بنیاد پر بنا تھا. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی جاگیر ہے اور اس میں صرف اور صرف اسلام چلے گا اور اسلام کے علاوہ کوئی اور قانون اور ضابطہ چل نہیں سکتا. اس لیے اگر ہم پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی بقا چاہتے ہیں تو پھر سے ہمیں اسی نظریے پہ کھڑا ہونا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. بہت شکریہ آصف صاحب، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی. جی سلیم صاحب آپ ایک میسیج دے دیں، ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا ہمارے. جی میرا بھی میسیج یہی ہے، انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہیں اپنی نوجوان نسل سے. آج کی جو صورتحال ہے اس کو تو ہم بحث میں نہ لا سکے، لیکن بڑی خوبصورت اور دلچسپ صورتحال تھی جب ترکی کی فوج تھی، چائنا کی تھی، سعودیہ کی تھی. تو یہ ایک اچھا میسیج ہے دنیا کے ساتھ. یہ اس کے بارے میں وہی کہوں گا کہ کیا کہتے ہیں، یہ دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے پیغام تھا. ٹھیک ہے، ملک دشمن بے شک جو ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر ہوں ان کے لیے واضح پیغام تھا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، اور جو دوست ہیں ان کے لیے پیغام تھا کہ حوصلہ رکھیں، ہم سب اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اور دشمنوں کا منہ کالا. ہاں دشمنوں کا منہ کالا. تو الحمدللہ بخیر و عافیت یہ پریڈ پہنچی اپنے اختتام کو، اور انشاءاللہ باقی دو قومی نظریے کے حوالے سے اور کہ پاکستان سے وابستگی کے حوالے سے، نوجوان نسل کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ پر امید رہیں. ٹھیک ہے، اس سے بڑی ایک فکر انگیز بات کی ہے آصف صاحب نے کہ ہمارے تعلیم کے نصابی تعلیم کے اندر ایک خیانت کی جا رہی ہے. وہ سر دیکھیں عبداللہ بھائی، ایسی جیسی مرضی خیانتیں کرتے رہیں، یہ 1947 سے سب کچھ ہو رہا ہے. قائد اعظم کو کی ایمبولنس کو روکا گیا، پنکچر کر دیا گیا. ٹھیک ہے، لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی. ٹھیک ہے، فوجی ماشاء اللہ، سول حکومتیں الٹ پلٹ، بنگلہ دیش کا علیحدہ مملکت بن جانا، ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہو جانا. سمجھتے ہیں کہ روز اول سے یہ سازشیں سب کچھ چلتا رہے گا انشاءاللہ. کم ہوگا لیکن ایسی سازشیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اور انہی سے جو سرخرو ہو کے آگے نکلتا ہے. دہشت گردی کی جنگ آپ دیکھیں، آج سے آپ 4-5 سال پہلے کا ماحول پاکستان کا دیکھیں کہ آپ گھر سے نکلتے تھے تو آپ کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں واپس لوٹ پاؤں گا کہ نہیں لوٹ پاؤں گا. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں امن کی صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی. پاکستان ترقی، آپ پاکستان میں دیکھیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. انویسٹمنٹ واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کی ابھی یہ پچھلے دنوں کی رپورٹ تھی کہ پاکستان جو خوش رہنے والے ملک ہیں ان کی کیٹیگری میں کیا کہتے ہیں 92 سے 80 نمبر پہ آ گئے. تو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن ہم پہلے نمبر پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ.
تو آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں انڈیا میں مایوسی بڑی ہے. ہم یہ نہیں کہ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن ایک یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے دعوے بہت بلند بانگ ہیں کہ ہماری معیشت بہت ترقی کر گئی, ہم دنیا کے پہلے 5 ملکوں میں شامل ہو چکے ہیں, ہم بہت مضبوط ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, لیکن ایک پہلی بات تو انڈیا پاکستان کو کمپیئر کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بطور معیشت, بطور آبادی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم مایوس نہ ہوں, محنت کریں باوجود کرپٹ نظام کے, کرپٹ سیاستدانوں کے اور بہت سب کچھ ہونے کے, اس کے باوجود ہم اوپر جا رہے ہیں, انشاءاللہ جاتے رہیں گے, اور مجھے بہت امید ہے کہ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر شکیل صاحب کا, آصف خورشید صاحب کا, اور اپنے دیگر تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. بس یہی دعا ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اس مملکت کے لیے ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہم نے تیار کرنا ہے, اس نظریے کو اپنے دماغوں میں بٹھانا ہے. آج ہمیں آہستہ آہستہ اس نظریے سے دور کیا جا رہا ہے, لیکن ہم اس پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, اس دھرتی کے لیے اپنی جان, تن, من, دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی ایک میسج ہمیں آج کے دن سے ملتا ہے کہ لہو ہمارا بلا نہ دینا. ان محسنین اور اپنے بزرگوں کا لہو اور ان کی قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ وفا کریں, اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم مل کر اس قوم اور اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھیں. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.